بخاری شریف۔ یقیناً یہ ایک قرآن و حدیث کی لازوال نعمت ہے کہ جن کو یہ نعمت حاصل ہو گئی وہ خود بھی لازوال بن جاتے ہیں، اور آج جن بچیوں کا یہ علمی سفر کہ یہ اس کا ایک بنیادی اور پہلا سٹیج مکمل ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ انعام سے ان کو نوازا کہ وہ عالمہ ایک ٹائٹل ان کو مل گیا، تو یقیناً وہ بچیاں اور ان کے اساتذہ اکرام اور معلمات ساری کی ساری مبارکباد کی مستحق ہیں۔ تو ختم بخاری کے حوالے ہی سے دو چار باتیں عرض کروں گا۔ وقت طارق صاحب سے اگر وقت کی گنجائش ہے تو انشاءاللہ اسی حوالے سے بات ہوگی کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہے۔ یہ وہی اللہ رب العزت کا پیغام ہے، اور وہی دو قسم کی ہے، ایک وہی ہے مطلوب اور ایک وہی ہے غیر مطلوب۔ مطلوب کا معنی ہے وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر مطلوب وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وہی مطلوب اس سے مراد قرآن مجید ہے، جو دین اسلام کا سب سے عالی مرتبہ اور پہلا ماخذ، پہلے درجے کا ماخذ قرآن مجید ہے۔ اور وہی غیر مطلوب وہ احادیث نبویہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی غیر مطلوب ہے، اس کی تلاوت ایسے نہیں کی جاتی جیسے قرآن مجید کی جاتی ہے، لیکن ہے دونوں وہی، قرآن مجید بھی اور احادیث نبویہ یہ دونوں وہی، درجہ دونوں کا وہی والا ہے، لیکن ایک فرق ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید کا درجہ پہلے نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر دین کا ماخذ ثانی و حدیث نبوی۔ وہ فرق کیا ہے کہ وہی مطلوب قرآن مجید، اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے، اور وہی غیر مطلوب جو حدیث نبوی ہے۔ آج جن طالبات میں یہ حدیث کی کتاب بخاری شریف جو ختم کر رہی ہے، جنہوں نے یہ پڑھا ہے، یہ وہی غیر مطلوب حدیث نبوی ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے، اس کے معنی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرق ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں رب الجلال کی طرف سے، اور حدیث کے صرف معنی اللہ کی طرف سے ہیں جو اپنے نبی کی طرف وہی بھیجے گئے ہیں، الفاظ نبی کے وہی کا درجہ دونوں۔ اب یہ حدیث نبوی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم قرآن مجید کو حدیث کے بغیر سمجھ پائیں۔ اللہ نے جب بھی کتاب بھیجی ہے تو ساتھ اپنا نبی بھیجا ہے، بغیر نبی کی کتاب نہیں بھیجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کتاب کہ ہم اس کتاب کو سمجھ سکیں، نبوت کے زبان میں سمجھ سکیں۔ تو حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ تو آج یہ کتاب جو حدیث کی کتاب ہے بخاری شریف، امام بخاری نے لکھی ہے۔ امام بخاری کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری، امیر المؤمنین فی الحدیث۔ امام بخاری کا درجہ ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث میں امیر المؤمنین کا درجہ رکھتے ہیں امام بخاری۔ یہ جو میری باتیں شاید بعض عام عوام نہ سمجھ سکیں، علماء اور
جو بچیاں جن کا آخری سبق ہے وہ سمجھ رہے ہیں، انہیں کے لیے زیادہ میری بات ہے. اور دیکھا ہوگا ان بچیوں نے پڑھا ہوگا امام بخاری نے اپنی کتاب کی جو تقسیم کی ہے اس میں ایک جو بڑا مین ٹائٹل رکھا ہے، مین عنوان رکھا ہے، ہیڈنگ جو دی ہے وہ لفظ کتاب کے ساتھ دی ہے. کتاب التوحید، کتاب العلم، کتاب مختلف قسم کی یوں کتاب کا ٹائٹل دی ہے، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ. اس طرح اس کے ضمن میں امام بخاری جو ہے چھوٹا چھوٹا باپ کے نام سے ایک ٹائٹل دیتے ہیں، ہیڈنگ دیتے ہیں، باب و فلان، باب و فلان، باپ کے نام سے، اور بڑا ٹائٹل جو ہے وہ کتاب کے نام سے. تو یہ جو آخری حدیث آج جو بچیاں پڑھی گی، اس کا جو بڑا عنوان ہے وہ ہے کتاب الرد علی الجہمیہ. ایسے ہے کتاب الرد علی الجہمیہ. یہ جہمیہ ایک فرقہ تھا، آج کے دور میں لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، یہ پرانے دور کے فرقے رہے، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، یہ پرانے دور کے فرقے جو اب ختم ہو چکے ہیں، ناپید ہو چکے ہیں. البتہ ان کی جزیات بعض کہ آج کے دور کے فرقوں نے چھوٹی چھوٹی جزیات ان کی لی. تو امام بخاری نے گویا کہ کتاب الرد علی الجہمیہ کا یہ عنوان باندھ کر، یہ ٹائٹل باندھ کر گویا کہ ان باطل عقائد پر رد کیا. وہ باطل عقیدہ پر رد کیسے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی چند باتوں میں. دوسرا جو باب انہوں نے باندھا ہے، کتاب کا باب بڑا ہیڈنگ، چھوٹی ہیڈنگ جو باندھی ہے وہ ہے باب ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قرآن کی آیت سے یہ باب کا نام آتا ہے، قرآن کی آیت سے. اور قرآن کی آیت اسی حدیث کی تائید میں لائیں گے. اور حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی ہے، اور مرفوع حدیث لائے ہیں. اور حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب یہ دو کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. آگے ہے کہ وہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. کیسے ہلکے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے، آگے پتہ ہے. خفیفتان علی اللسان لیکن ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہیں. وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پڑھ لے گا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنے آتے ہیں؟ 3 دفعہ آپ نے پڑھ لی، لیکن میزان میں بہت باری، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے. یہ حدیث لائیں. اور اسی کی تائید میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اللہ رب العزت ترازو لائیں گے جس میں اعمال تولے جائیں گے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جہمیہ پر رد کیسے ہوئی. جہمیہ پر رد ایسے ہوا کہ جہمیہ جو فرقہ تھا وہ اس بات میں انکاری تھا کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے. میں کہتا ہوں شاید آج کے دور میں جہمی ہوتے تو ان کا یہ اعتراض نہ ہوتا یا یہ عقیدہ نہ بنتا، کیونکہ آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے تو ثابت کر دی ہے اعمال کو، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان کو بھی تولا جاتا ہے. سردی کو تولا جاتا ہے، کسی کی سوچ میں تھا کہ سردی کیسے تولی جائے گی.
ہاں جی ابھی منفی اتنا ہو گیا. یہ سردی کوئی مادی چیز نہیں ہے، لیکن آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس کو تول کر دکھایا ہے، گرمی کو تول کر دکھایا ہے. بخار کو ڈاکٹر تولتے ہیں کہ اتنا بخار ہے، تھرمامیٹر سے تولتے ہیں. یہ ترازو ہے، یہ جدید ترازو ہے جس نے ان چیزوں کو بھی تولا. تو جہمیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اعمال کو تولا نہیں جائے گا. اعمال کو کیسے تولے جائیں گے؟ اقوال کیسے تولے جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ قیامت والے دن ترازو ہوگا، ہم اعمال کو توڑ کر دکھائیں گے. اور دیکھیں اسی طرح یہ حدیث آئی اور حدیث میں بتایا کہ یہ میزان میں یہ جو جملے ہیں یہ جو بہت ہلکے زبان پر اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، اور قیامت والے دن ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے. ایک نقطہ یہ ہے. دوسرا نقطہ بیان کرتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. دوسرا نقطہ یہ ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب میں جو سب سے پہلی حدیث لائی، پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. امام بخاری نے پہلے علماء سے میں تائید دیتا جا رہا ہوں، تصدیق کراتا جا رہا ہوں، کیونکہ ہم ذرا تدریس کے میدان میں کم ہے، سیاست کے میدان میں زیادہ ہیں، تو میں آج تدریسی باتیں کر رہا ہوں. تو اس لیے میں تائید بھی لے رہا ہوں، تصدیق بھی لے رہا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. کہ پہلے حدیث یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. اور جو آخری حدیث لائی ہے اس میں فرمایا کہ یہ دو کلمے جو ہیں وزنی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا. وزن پیدا ہوگا اخلاص نیت کے ساتھ. کوئی بھی آپ عمل کریں، آپ کوئی بھی عمل کریں، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو گویا عمل تو ہے، اور قیامت والے دن وہ عمل آپ کا تولا جائے گا، لیکن تول میں اس کا وزن ہلکا ہوگا کیونکہ نیت صحیح نہیں. صرف اور اخلاص نیت سے آپ کے اعمال میں وزن پیدا ہوگا. کہ آج جو جن بچیوں نے یہ علم کو حاصل کیا ہے قرآن و حدیث کہ ان بچیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی ان بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو میری بہنوں، یا کوئی بھی شخص دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہے، یاد رکھو کہ اپنی نیت کو خالص کرو. اگر کوئی بچہ اور بچی کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ کل کو میں نوکری کروں گا، نوکری سے مخالفت نہیں کر رہا، اس چیز سے انکاری نہیں ہو کہ آپ نے نوکری نہیں کرنی، نہیں، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے میں یہ دین حاصل کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کے قرآن کی اور اللہ رب العزت کے نبی کی ان احادیث کو جو میں حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس لیے حاصل کر رہی ہوں، اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے اس پر خود عمل کروں گا یا بھی. پہلی سیڑھی یہ اخلاص کی پہلی سیڑھی یہ کہ آپ کی نیت میں یہ ہو کہ یہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں. اور دوسری آگے بہت ساری سیڑھی ہے کہ اس علم کو میں آگے بڑھاؤں، اس علم کو آگے میں پھیلاؤں، یہ دوسری سیڑھی ہے. تو گویا کہ اعمال میں وزن پیدا ہوگا آپ کی اخلاص نیت سے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو، ہماری ان کافشوں کو اخلاص کا لباس پہنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن بچیوں نے یہ علم حاصل کیا ہے وہ بچیاں اور یہ ہم سننے والے، یہ بات کرنے والے، ہم سب اس علم پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بن جائیں.